ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, مجھے جوائن کیا ہے سینیٹر شہری رحمان نے. آپ پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹ آف پاکستان کے اندر. میم تھینک یو ویری مچ. جی مجھے سب سے پہلے ایک چیز بتائیے گا, وفاقی حکومت سندھ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہی, یہ حکومت سندھ کا کہنا ہے, مراد علی شاہ کا کہنا ہے, ویئر ایز وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم پہلی پریورٹی, چاہے وہ میٹنگ ہو چاہے کرونا کے اوپر سٹیپس ہوں, جو مراد علی شاہ یا جو سندھ حکومت کہہ رہی ہوتی ہے ہم اس پر کمپلائی کرتے ہیں اور بڑا امپورٹنس دیتے ہیں اس بات کو. کیا کہیں گی آپ؟ جی بہت شکریہ. افسوس سے میں کہوں گی, پہلے بات تو سندھ نے بار بار ریپیٹ کیا ہے, آج بھی اور روز ٹاک شوز پہ پریس کانفرنسز روز ہوتی ہیں, کہ نمبر ایک متفقہ بیانیہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ بڑے مشکل حالات ہیں. ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جسمانی اور سماجی علیحدگی اختیار کریں, یہ بڑا مشکل ہے ہمارے کلچر میں بھی اور دنیا میں بھی, خاص طور سے اقتصادی حالات کے حوالے سے اور لوگوں کی روزگار کے حوالے سے یہ بڑا کڑا امتحان ہے. تو اس آزمائش میں لوگوں کو ڈالنے کے وقت جب ملک میں ایک بیانیہ ہوتا ہے تو پھر تھوڑی سی تقویت ہوتی ہے کہ کم از کم چلیں سانس لے, بندہ کہ جو ہماری قیادت ہے اعلیٰ, جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرنا ہے, وہ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور ایک ہمیں پھر حوصلہ بھی ہوتا ہے, لوگوں کو حوصلہ ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ دیکھیے وفاق سے کوئی ہم الگ نہ جائیں, کوشش کریں کہ جتنی ہم تحفظ دے سکتے ہیں لوگوں کو جانے بچانے کے حوالے سے, جو پہلی ترجیح ہے جان بچانا پہلی ترجیح ہے, چاہے وہ بات ہو. تو میڈیکل ایڈوائس پر ہم نے شروع دن سے کام کیا ہے, لاک ڈاؤن میں پہل کی, کیونکہ ظاہر کراچی ہے, یہاں جناح انٹرنیشنل بھی ہے, لوگ تفتان سے بھی آئے تھے, اور پھر ڈبل ٹیسٹنگ یہاں ہوتی ہے, ابھی بھی ڈبل ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. جو فلائٹیں آتی ہیں کسی اور ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل جب یہاں آتی ہیں تو پھر ہم 2 دن اور یہاں ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سے آپ نے دیکھا ریزلٹس. تو صورتحال ایسی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میٹنگ میں کچھ کہا جاتا ہے اور پھر بعد میں لاوا پھٹتا ہے باہر ٹی وی پر. ابھی بھی شاید کوئی پنجاب کے منسٹر, میں تو اس لیول کی بات بھی نہیں کرتی, صوبے کے لیول پر وہ لگے ہوئے ہیں, سب کا نام لے رہے ہیں, روز کوئی نہ کوئی ایک بہت ہی سخت سندھ مخالف پی 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 مخالف بیانیے میں مصروف رہتا ہے. کچھ ان کو لگتا ہے ایجنڈا بھی ہوتا ہے اور ان کو کوئی ٹاسک بھی دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ مکمل کرنا ہے آج. ٹھیک ہو گیا. جی افسوس سے میں سندھ سے یہ رد عمل ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے, جب وہ کہتے ہیں تو اس کے بعد سندھ کی طرف سے رد عمل آتا ہے. This is what is happening. ٹھیک نہیں آئے, اگر دھیمے الفاظ میں بھی نہیں آئے میرے بھائی, تو پھر یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جواب نہیں دے رہے. کیا آپ لوگ, ایسی بات ہے کہ آپ بتائیں شافیہ کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ خود وہ فیصلے کر رہے ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ چینل کے اونر ہیں, تو آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں یا ڈائریکٹر فیصلہ کرتا ہے, جو بھی اناؤنس کرتا ہے اس کو اون کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا, ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے ایک چیز بتائیے گا, آج جو فیصلہ ہوا ہے, مطلب کل جو فیصلہ ہوا تھا اور کل سے اب لاک ڈاؤن ریموو ہونے جا رہا ہے, اس کے اوپر سندھ کی بائنگ مکمل طور پر ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا بلوچستان نے تو ابھی اس کو لاک ڈاؤن نہیں ریموو کیا, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو ابھی ایکسٹینڈ رکھیں گے بیکاز ہمارے ڈاکٹرز کا ویو بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کا اس کے اوپر, یو آر کمفرٹیبل ود اٹ, یو فیل لائک کہ ناؤ اٹس ٹائم دیٹ اٹ شوڈ بی پارشلی ریمووڈ, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اینڈ آل دیٹ؟ جی دیکھیے اسمارٹ لاک ڈاؤن بڑی عجیب سی چیز ہے, اس کی ڈیفینیشن ابھی طے نہیں ہے, اس کو بس استعمال کیا جا رہا ہے الفاظ کی طرح. تو I'll avoid that. میں یہ کہوں گی کہ ہمیں پریسائز بات کرنی ہے. اس وقت بھی آج ہماری گورنمنٹ جو ہے سندھ میں وہ ریویو کر رہی ہے کہ جب دیکھیے جتنا بھی آپ نے کاروبار چلانا ہے جو ضروری ہے, آپ نے ایک تو اسینشیل سروسز پہلے کھولنی ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس کس کے جو ایس او پیز ہیں, کس کس کی جو آپ حفاظتی اقدامات ہیں وہ ٹائم پر اگر کر سکیں تو آپ کریں. لیکن آج تو میں نے جتنا دیکھا اس میں تو سندھ نے بھی کہا کہ کل تک تو ہو نہیں سکیں گے اقدامات. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آج اناؤنس کر دے so they won't be able to do it by tomorrow. وہ شاید منڈے کی بات کر رہے ہیں یا آگے کی.
کیونکہ ٹھوس یہ ایک میں آپ کو کہہ دوں ٹی وی پہ پھر لاک ڈاؤن کنٹینیو رہے گا, اس کے بعد جس وقت ایس او پیز آ جائیں گے دین سندھ از گوئنگ ٹو اوپن. جی از دیٹ سو؟ جی ایسا ہی ہے. بہت ساری جو 9 مئی کے پہلے ہیں اقدامات اس پر بات ہوئی ہے, پھر آگے جا کے جو بھی ہے. دیکھیے اینڈ میں ہم نے کوشش کرنی ہے لوگوں کی جان بچانا, پھر ان کو روزگار یا کوئی قسم کا راشن مہیا کرنا, جو بڑا مشکل ہے. ویسے بھی رمضان ہے, ان حالات میں اور لاک ڈاؤن میں بڑا مشکل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی کوششیں ہیں فیزڈ ہے وغیرہ وہ ہم کریں گے, لیکن خدشہ تو یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ اس سے ٹیسٹ کیسز اس وقت بڑھ رہے ہیں ملک میں. یو این ڈی پی کا بھی آج آیا ہے کہ پاکستان کی تیاری مکمل نہیں ہے اور ہمیں ان حالات میں ایک دوسرے سے نہیں لڑنا چاہیے, کرونا وائرس سے لڑنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, ذرا نیب آرڈیننس کے اوپر بات کریں. اس میں ترامیم حکومت بھی چاہتی ہے, اپوزیشن بھی چاہتی ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اپوزیشن اس کے اندر بالکل اس کو نل اینڈ وائٹ کرنا چاہتی ہے, بیکاز آپ لوگوں کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے. ایون آصف علی زرداری صاحب کا بھی یہی موقف رہا ہے. سو گوئنگ فارورڈ کیا ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا, اور نیب کی جو ایک کیوس جو اپوزیشن کہتی ہے اور حکومتی اراکین بھی کچھ کہتے ہیں کہ جی ایک کیوس کی سچویشن میں ڈال دیتی ہے پوری سسٹم کو, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ دیکھیے کیوس بھی پیرالل سسٹم بھی بن جاتا ہے جس پر عدالتیں بھی سوال اٹھاتی ہیں, عوام بھی سوال اٹھاتی ہے, میڈیا والے بھی کرتے ہیں, اور پھر ایک ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اب جب حکومت نے شروع کیا ترمیم کرنا, انہیں ممبران کافی کرپشن کیسز میں ان کے نام آئے, اور میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی کون کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے, لیکن جو نیب آرڈیننسز کا حوالہ ہے, دیکھیے اس میں آپ کا ملک ویسے ہی مفلوج ہو جاتا ہے, پیرالائز ہو جاتا ہے. نہ بیوروکریٹس کام کرنا چاہتے ہیں, نہ پھر آپ کو بزنس بھی ڈی انسینٹیوائز ہو جاتی ہے, اور سب سے زیادہ آپ سیاستدانوں کو مستقل ایک انتقامی پوری عمل کا نشانہ بناتے ہیں, جو دور دور سے نظر آتا ہے کہ یہ انتقام کا ایک حصہ ہے. جب حکمران جو جماعت ہے وہ اپنے لوگوں کو میوزیکل چیئرز میں ادھر ادھر کر دیتی ہے, لیکن نیب کو کے نیچے نہیں آتے وہ, تو پھر تو سوالیہ نشان ہر طرف سے اٹھ جاتا ہے. جب کسی عمل کا اور کسی باڈی کی کریڈیبلٹی اتنی ختم ہو چکی ہو, اتنی ڈیبیس ہو چکی ہو کہ اس کو کردار کشی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پورے سسٹم کو, پورے لوگوں عوام کو, تو پھر ایک ویسے بھی لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا ہے, ایک سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے پورے عمل پہ. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خورشید شاہ جیسے لوگ مطلب 250 دن اندر ہیں بغیر کسی الزام کے, بغیر کسی انجام کے, اور میر شکیل الرحمان جیسے لوگ, ان پر تو ابھی نہ کوئی ریفرنس بن سکا ہے, نہ کچھ ہو سکا ہے. آپ لوگوں کو اپنی انتقام کا ہدف اس طرح نہیں بنا سکتے اور پھر یہ توقع رکھیں کہ کوئی کچھ بولے نہیں, اور جب آپ پر کیسز ہوں تو آپ شروع کریں. ہم نے مشاورتی عمل کوئی ابھی ریسنٹلی نہیں کیا ہے, 3 مہینے پہلے بات ہوئی تھی جب ان کو ضرورت تھی دوسری چیزوں کی, ایف اے ٹی ایف کے کچھ قوانین کے حوالے سے, تو وہ ہمارے پاس آئے تھے. ہم نے کہا ہمارے ذہن اور دروازے ہر ڈسکشن کے لیے, اسپیشلی پبلک انٹرسٹ ہے, چاہے وہ نیب ہو, نیب تو آپ کو ایک طرف ہم ہمیشہ بات ضرور کرتے ہیں کیونکہ میچور پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. پارلیمان میں جب ڈسکشنز ہوتے ہیں وہ جائز ہوتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا این ایف سی ایوارڈ کی ذرا میں بات کرنا چاہوں گا. اٹ کیم پریور ٹو 18th امینڈمنٹ, اور پھر جب 18th امینڈمنٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ جو پروونسز کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ڈال دی گئی لیکن ریسورسز زیادہ نہیں دیے گئے. اب جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, وفاق کا جو ہے ہیلتھ ایجوکیشن اور این ایف سی ایوارڈز, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ صوبوں کو جب ایلوکیشن آف فنڈز کر دیتے ہیں تو وی اینڈ اپ ایٹ زیرو, آلموسٹ زیرو. سو اس کو بھی ری ایڈریس ہونا چاہیے. کیا ویو ہے آپ کا اس پر؟ کیوں آپ نے زیرو کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ آپ اپنی دیکھیے, آپ ڈیٹ سروسنگ آپ کی اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ زیرو پر آ رہے ہیں نا, یہ مسئلہ ہو رہا ہے. آپ جس طرح وفاقی فیڈرل ڈھانچے کو آپ چلا رہے ہیں, اور اس وقت آپ نے دیکھا کتنا آپ کے قرضہ جات میں اضافہ ہوا ہے, یہ اس پر ایک ہی الگ پروگرام ہو سکتا ہے. تو جب آپ کے قرضہ جات اتنے بڑھ جائیں کہ آپ کو ایسا لگے کہ اسپیس بالکل نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے یہ ڈسکشن ہوتا ہے.
لیکن یہ زیرو کی بالکل بات نہیں ہے. آپ کی دفاعی بجٹ ہوتی ہے اس میں, آپ کی پوری پی ایس ڈی پی اس میں ہوتی ہے, اس سے نکلتی ہے, آپ کے ظاہر آپ کی سارے قرضہ جات اور ان پر جو انٹرسٹ ہے, سود ہے, وہ ہوتا ہے. تو آپ کو ایک لیول آف آسٹیرٹی تو ویسے بھی لانی پڑے گی. کووڈ 19 کے بعد تو دنیا جس ریسیشن میں جا رہی ہے وہ تو ہماری تاریخ میں میرے خیال میں ہم نے نہیں دیکھا. تو ویسے بھی آپ نے آسٹیرٹی ڈیولپ کرنی ہوگی. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ پی ایس ڈی پی کوئی کتنے بلین 30 بلین منتقل کیے گئے ہیں چپ چاپ پارلیمنٹری افیئرس کے ذریعے, جو پلاننگ میں جاتے ہیں. یہ کوئی ڈسکشن میں نہیں آ رہا, اخبار میں آیا ایک دن اور جو کووڈ کا ڈسکشن ہے اس میں ہی ڈوب گیا. تو آپ ابھی بھی اپنے ایم این ایز کو جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز دے رہے ہیں. اس وقت تو پی ایس ڈی پی بالکل رکا ہوا ہونا چاہیے اور صرف خاص سیکٹرز یعنی ہیلتھ ہی کو ملنا چاہیے. اور آپ کے جو سوشل سیکٹرز ہیں ادھر ظاہر ہے آپ کے کچھ فکسڈ ان الاسٹک ایکسپینسز ہیں جو میں نے آپ سے کہا, ڈیٹ سروسنگ آپ نے کرنی ہے, دفاعی آپ کے اخراجات اس وقت ان میں کوئی الاسٹیسٹی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو خود سوچنا ہے کہ جب آپ صوبوں کو منتقل آپ تو پھر باقی تو آپ نے صرف اسلام آباد چلانا ہے نا, آپ نے کیا چلانا ہے, بٹ اس کے اوپر کیپٹل ٹیریٹری چلانی ہے. اس کے اوپر بٹ آپ کا اپنا موقف یہ ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ حکومت کے پاس ایک تو ان کو تھوڑی سی اپنے آپ کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ ہیلتھ ایجوکیشن یا جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے کہ اس کو فیڈرل لیول پر بھی مینیج کرنا چاہیے, اس کے اندر کوئی چیزیں تھوڑی سی الائن ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے الائنمنٹ اور وسائل میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ اگر پرفارمنس دیکھ لیں ہیلتھ کا مثلاً, جب سے صوبوں کو یہ ڈیبیٹ ہو ہی نہیں رہی ہے, جب سے صوبوں کو منتقل کر لیا ہے. آپ آج ڈاکٹر پرویز کا شاید آرٹیکل ہے کسی اخبار میں, اس میں لکھا ہے اور کہیں یہ ڈیٹا نہیں سامنے آ رہا کہ کتنے ہسپتال بنے ہیں, اور 2018 کے بعد تھوڑے رک گئے لیکن 900 ہسپتال بن چکے ہیں ان صوبوں میں. تو صوبوں نے اپنی پرفارمنس, کیونکہ جواب دہی ہوتی ہے ڈائریکٹ, جتنی آپ کریں دنیا میں آپ ڈیولوشن جب کرتے ہیں تو جواب دہی زمین سے زیادہ منتقل ہوتی ہے اور لوگ عوام پھر آپ سے توقع بھی کرتی ہے. جب صوبوں کے پاس ہیلتھ ہوتی ہے تو ان کو ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں وسائل, اور اب بھی کرنے پڑیں گے. میں کہوں گی کہ کسی صوبے کی اس میں کارکردگی مکمل طور پر تو سیٹسفیکٹری نہیں ہے جی, پورے پاکستان میں نہیں ہے, پورے ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہے. ہمیں اپنی ہیبٹس, اپنا ماحولیات پر ترجیح دینی پڑے گی. بہت سی چیز مثلاً ماحولیات ہے فیڈرل کے پاس بھی ہے, کیا کر لیتے ہیں سوائے انٹرنیشنل ایک دو کانفرنسز میں جا کے باتیں کرنے کے. وہاں اسلام آباد کے لیے بھی لاز میں کوکس میں نے خود بنایا ہوا ہے ایک سینٹ میں, والنٹری کوکس ہے, نو ایکسپینسز, جس میں سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ایمیشنز روک دیں گاڑیوں کے. آپ جس طرح دوسرے ممالک کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک کارز کو امپورٹ کرنے کا شروع کر دیں, آپ برک کلز کو جو زگزیگ ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ دینا شروع کر دیں. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو آپ ایک ڈرائیو کر لیں اسلام آباد ایئرپورٹ سے لے کے پارلیمان تک, بلڈنگ تک, اور آپ گن لیجیے دوپہر میں کتنی آپ کو برک کلز نظر آئیں گی. اور اس کا تعلق اور اس طرح کے ایپیڈیمک سے کتنا ہے جڑا ہوا, آپ بھی پڑھ رہے ہیں, میں بھی پڑھ رہی ہوں. اس پر بھی میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ذمہ دار میڈیا ہیں, اس پر ڈسکشن کریں کہ آگے جا کے ہماری کیا ترجیحات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں لاسٹ ایک دو کوسچنز پہ آؤں گا. ذرا آصف علی زرداری صاحب, آئی نو وی آل نو ہی از ان ویل, لیکن ان کا اب وی ڈونٹ سی ہم لیڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی. ہم دیکھتے ہیں بلاول از ڈوئنگ اٹ, اوبویسلی بلاول کو کرنا بھی چاہیے, بٹ وائی اٹس سو کہ آصف علی زرداری صاحب تھوڑا سا پیچھے ہو کے ہی ہمسیلف از لیٹنگ گو آف دس تھنگ, یا واٹس دا سچویشن؟ جی بالکل, ان کا کہنا یہ ہے کہ اور کافی سالوں سے یہ بات چل رہی ہے پارٹی میں کہ ایک نیا جنریشن آیا ہے, اور اس نئے جنریشن کو پھر آپ اگر آپ خاص طور سے گرومنگ ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے تو آپ سپیس دیں نا. آپ سپیس دیں گے تو فیصلے کریں گے, اور اس وقت سپیس کافی دی بھی ہے انہوں نے, اور کہتے ہیں ویسا بھی میرا ہر چیز کا وقت ہوتا ہے جی. تو ہی سیز آئی وانٹ ٹو, ان کے خود الفاظ نہیں آئے ہیں ابھی سامنے, لیکن وہ obviously سپیس دے رہے ہیں. ان سے بات چیت ہم سب کی فون پہ رہتی ہے, فیس ٹائم پہ رہتی ہے. وہ ظاہر ہے وہ بیل پہ ہیں, میڈیکل بیل پہ ہیں,
ویسے بھی ہی از سیئنگ دیٹ یو نو میری ہیلتھ ایسی نہیں ہے اور میں پھر بھی اسپیس بھی دینا چاہتا ہوں. آہستہ آہستہ اوور دا ایئرز وہ اس طرح کر ہی رہے ہیں, اور ایک نئی ہماری پیپلز پارٹی کی نسل ہے, چاہے آپ سندھ میں دیکھ لیں چاہے وفاق میں دیکھ لیں, سب اب سامنے آ رہے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے میں کافی کوشاں ہیں. اوکے, بلاول کی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. دا وے بلاول از مینیجنگ تھنگز, لیڈنگ فرام دا فرنٹ, ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن کا جو کردار ہے بہت اسٹرانگلی بلاول کی سائڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں. سو گوئنگ فارورڈ ہاؤ ڈو یو سی دس ہول تھنگ کمنگ اپ؟ جی بالکل, اپوزیشن کی سیاست اور پارلیمان کی سیاست ہمیشہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بہت اہم اور جسے کہتے ہیں ترجیحات میں سے رہی ہے, جو شاید دوسری پارٹیوں میں ایسا نہ ہو. اور یہ آپ ہمارے ریکارڈ اور پرفارمنس سے دیکھ سکتے ہیں. پہلے تو پارٹی پارلیمان کو بہت اہمیت دیتی ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور یہ کوئی ونڈو ڈریسنگ کا رتبہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ بھئی آئے اور ٹی اے ڈی اے لیے اور تقریریں کی اور چلیے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب پارلیمان ہو تو اس کو استعمال کیا جائے, اس فورم میں ہی سارے ہمارے اختیارات ضم ہیں اور وہاں ہی جواب دہی, وہ جواب دہی کا مرکز بھی ہے. تو اگر ہماری بھی حکومت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا روز پرائم منسٹر ہمارے تو روز ہوتے تھے پارلیمان میں, اور صرف وہاں ہوتے نہیں تھے لیکن وہاں ہونے سے پورے پارلیمان کی ڈائنامکس اور ملک کے سیاست کی ڈائنامکس بدل جاتی ہیں. وہ ساری قوت اور پاور کا منبع شفٹ ہو جاتا ہے ٹو پارلیمنٹ. پھر 18ویں ترمیم صرف صوبوں تک محدود نہیں تھی یا NFC تک اس کا ڈسکشن نہیں تھا, انہوں نے پورا پاور منتقل کیا پریزیڈنسی سے, نیوکلیئر کمانڈ کی بھی ہر چیز پارلیمان کو دے دی نا. زرداری صاحب نے خود کیا, یہ خود کیا.